پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج آپ کو پروگرام میں بتائیں گے کہ کس طرح دو قسم کے افراد ہوتے ہیں جو اس نظام سے کھیلتے ہیں۔ ایک وہ بااثر افراد جن کو کہ اشرافیہ کہتے ہیں، جو چوکیدار کو ساتھ پلا لیتے ہیں، وہ پورے نظام کو کرپٹ کر دیتے ہیں۔ اس کو پاکستان میں اشرافیہ کہتے ہیں اور انہوں نے پورے نظام کو کیپچر کیا ہوا ہے۔ اور جب یہ نظام کو، سسٹم کو کرپٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں بہت سارے نیچے بیٹھے ہوئے افسران، چھوٹے موٹے سیاستدان جو اس کرپٹ نظام سے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں، بڑی تعداد میں وہ ہوتے ہیں دوسری قسم کے لوگ۔ اور تیسرے ہم عوام جو کہ پستے ہیں، اور ان سارے لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے کرپٹ اشرافیہ کا، جو کہ اس نظام کو کرپٹ کرتے ہیں، ان سب کو باقاعدہ طور پہ ٹیکسز کے ذریعے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فنڈ کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی بڑی جب ٹھیکے ہوتے ہیں، ڈیلیں ہوتی ہیں، تو اس میں اربوں روپے ان کو جا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کی بڑی وضاحتیں دی جاتی ہیں کہ جی یہ تو بہت ضروری ہے، اگر یہ نہ ہوا کام اس طرح تو بڑے مسائل ہو جائیں گے۔ تو اس پہ تھوڑی تفصیل سے آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا۔ کارتوس بھی ناظرین دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک باقاعدہ طور پہ بڑا ایفیکٹو کارتوس ہوتا ہے، جو کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، جسے بلٹ بھی کہتے ہیں، جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جو ریڈ سرکل میں یہ چلا ہوا کارتوس ہے۔ تو ہمارے نظام کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں ان پہ زیادہ ریلائی کیا جاتا ہے ہمارے نظام میں، اور اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا جاتا کہ ایک جو کارتوس چل چکا ہے، جو باقاعدہ طور پہ جو اس کا اوریجنل استعمال تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور میں نے آج ایک بہت ہی پروفیشنل فوجی افسر سے پوچھا کہ جناب چلے ہوئے کارتوس کو دوبارہ کیسے چلاتے ہیں، تو وہ ہنس پڑے کہ جناب یہ کس قسم کا فضول سوال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ فضول سوال نہیں ہے، یہ پاکستان کی ریاست کے لیے، حکومت کے لیے انتہائی اہم سوال ہے، کیونکہ ہر دور میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چلے ہوئے کارتوس جو ہیں وہ اتنی اچھی اچھی کہانیاں ڈالتے ہیں کہ انہی پہ ریلائی کیا جاتا ہے، اور جو ایفیکٹو بلٹ ہوتی ہے، کارتوس ہوتا ہے، اس پہ اتنا ریلائی نہیں کیا جاتا۔ تو اس کی تھوڑی تفصیل سے آپ کو آگے جا کے بتائیں گے کہ اس نظام میں چلے ہوئے کارتوس کون کون سے ہیں اور ان پہ آج بھی ریلائی کیوں کیا جا رہا ہے، اور ان چلے ہوئے کارتوس جو ہیں یہ نظام کو کرپٹ کس طرح سے کرتے ہیں، نظام کو کرپٹ کر کے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں، اور پھر جو چھوٹے موٹے افسران اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے افسران سمجھتے ہیں، وہ سب مل کے ان کی کرپشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بیٹھ کے ہمارے لیے آرگومنٹس کس طرح سے انوینٹ کرتے ہیں۔ اب جب کرپشن ہی کی ناظرین بات ہو رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جہانگیر خان ترین اور ان کے صاحبزادے علی خان ترین صاحب کو ایف آئی اے کی طرف سے دوبارہ نوٹسز جاری ہو گئے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ جناب 9 اپریل کو آپ ہمارے سامنے پیش ہوں اور سوالات کے جوابات دیں، اور سوالات بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو سوالات بتاؤں، آپ جو فوٹیج اس وقت بھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے لوگوں کو، ایم این ایز، ایم پی ایز کو جہانگیر ترین صاحب ساتھ لائے تھے، بلکہ ان کے دفتر میں آپ جائیں اور ان کے دفتری ذرائع سے معلوم کریں تو باقاعدہ ایک 40 ایم این ایز کی لسٹ ان کے پاس پڑی ہے، کوئی 80 ایم پی ایس کی پنجاب اسمبلی میں لسٹ پڑی ہے، جو کہ خیال یہ ہے اور جہانگیر ترین خان کے قریبی لوگوں کا کہ ان کے لائے ہوئے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے آس پاس جب عدالت میں پیشی کے لیے گئے تو نہ کوئی ایم این اے، نہ کوئی ایم پی اے جنہوں نے ان کے جہازوں پہ اتنے سفر کیے، وہ سارے کے سارے پیچھے۔ تو اب کیا ایک اسٹریٹجی اس حوالے سے سوچی جائے گی، بنائی جائے گی کہ جناب عدالتوں میں جب پیشی ہو، وہ مشہور گانا بھی ہے ابرار الحق کا، کنے کنے جانا بلو دے گر، تو پھر جیپ میں وہ جو سین ہوتا ہے کہ کافی سارے دوست یار ہوں، تو کیا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شو آف اسٹرینتھ کیا جائے؟ اور یہ سوال میرے دماغ میں ڈالا ہمارے بہت اچھے رپورٹر ہیں حسن ایوب صاحب، انہوں نے، لیکن دیکھتے ہیں۔ تو میں ناظرین یہ سوالات بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کہیں، لیکن آج کی جو سب سے بڑی ایک اناؤنسمنٹ ہوئی، جس کا کہ پہلے ہی لوگوں کو ادراک ہو چکا تھا، ہم اپنے پروگرام میں آج سے 2 ہفتے پہلے آپ کو بتا چکے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں اور اب باقی فارمیلٹیز اس حوالے سے رہ گئی ہیں۔ تو عوامی نیشنل پارٹی انہوں نے باقاعدہ طور پہ آج اعلان کیا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں، اور علیحدگی کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جناب شوکاز نوٹس جاری کیا جا رہا ہے، یہ کس قسم کی سیاست جو کہ پی ڈی ایم کے فورم سے کھیلی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے امیر حیدر ہوتی صاحب نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جنہوں نے شوکاز نوٹس دیا انہوں نے خود ہی پی ڈی ایم کے خاتمے کا ایک ان اناؤنسڈ اعلان کر دیا، تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان حالات میں سب سے پہلے میں وڈرا کرتا ہوں پی ڈی ایم سے نائب صدر کی حیثیت سے، میاں افتخار وڈرا کرتے ہیں پی ڈی ایم سے ترجمان کی حیثیت سے، زاہد خان وڈرا کرتے ہیں پی ڈی ایم سے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے، تو اے این پی اس پروسیس سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہی ہے۔
جی ناظرین، اے این پی نے وڈرا کر لیا، پاکستان پیپلز پارٹی آخر کب تک اب اس کے ساتھ چلے گی؟ نون لیگ نے باقاعدہ کہہ دیا کہ جی فاصلے بہت بڑھ چکے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ نے تو باقاعدہ کہہ دیا تھا کہ اب لکیریں کھنچ چکی ہیں. لیکن یہ کریڈٹ مریم نواز صاحبہ کی لیڈرشپ کو جاتا ہے، ان کی ویژنری سکلز کو جاتا ہے کہ جو اناؤنسمنٹ آج ہوئی اس سے بہت پہلے انہوں نے اس طرح کی چیز ویژولائز کر لی تھی، اور 27 دسمبر کو کچھ دوسرے الفاظ میں اس کا اظہار کیا تھا، اور وہ تاریخ میں الفاظ امر ہو گئے. اور یہ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ میں انڈر پروٹیسٹ عدیل راجہ کیونکہ چلوانا چاہ رہے ہیں زبردستی کہ نہیں یہ چلنا ہے، تو انڈر پروٹیسٹ میں یہ چلا رہا ہوں، لیکن یہ تاریخ میں جو الفاظ ہیں مریم نواز صاحبہ کے ایک اور کانٹیکس میں اس حوالے سے ہمیشہ امر رہیں گے. کیا الفاظ ہیں آئیے دیکھتے ہیں. رات کو خوشی سے اچھلتا ہے کہ آہا پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے، اور آج یہ کہے گا آہا پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. کل کو یہ دیکھے گا تالیاں بجائے گا کہ آہا پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی، آہا پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. جی ناظرین، یہ آپ نے دیکھا، اور ایک باقاعدہ نعرہ بھی لگایا تھا پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد، اور وہ بھی نون لیگ کی تاریخ میں امر ہو جائے گا کہ مریم نواز صاحبہ جنہوں نے اپنا پولیٹیکل لوہا منوایا، باقاعدہ طور پہ اپنا اسٹیچر اسٹیبلش کیا، یہ تاریخی الفاظ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوم گراؤنڈ پہ باقاعدہ طور پہ انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا. اور پی ڈی ایم کے حوالے سے تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، گو کہ اس وقت سرکاسٹیکلی، لیکن آج یہ بات تاریخ میں امر ہو چکی ہے. ایک ناظرین تھوڑی سی کریکشن، فوراً ہی آپ لوگ اتنا غور سے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ابرار کا گانا یہ نہیں ہے کہ جناب کنے کنے جانا بلو دے کر، وہ گانا ہے جج چڑھیا کچہری. تو اس گانے میں کافی جو جج کو جب بلایا جاتا ہے کہ آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے تو 2 سیاڑ لے کے جاتا ہے، لیکن جہانگیر خان ترین صاحب ابھی تک اکیلے جا رہے ہیں، اور اکیلے کیونکہ جا رہے ہیں تو 9 اپریل کو ایف آئی اے نے جو ان کے لیے سوالات تیار کیے ہیں وہ سوالات بڑے انٹرسٹنگ ہیں. اور اس میں پہلا سوال جو جہانگیر خان ترین صاحب کے لیے ہے اس میں اور چیف ایگزیکٹو آفیسر آپ نے اور جے ڈی ڈبلیو آپ نے چینی کا کاروبار خریدنے کی قیمت 4.35 ارب کیسے طے کی؟ بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر آپ نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کون سی ویلیویشن رپورٹ پیش کی جس کے مطابق 4.35 ارب درست قیمت تھی؟ کیا بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر آپ نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو آگاہ کیا کہ جہانگیر خان فارم سروسز لمیٹڈ کا 2013 میں نقصان 326 ملین کا تھا؟ جے ڈی ڈبلیو کے شیئر ہولڈرز کو جے کے فارم سروسز لمیٹڈ کی 4.35 ارب میں خریداری سے متعلق کیا انفارمیشن فراہم کی گئی؟ سعد فاروقی خاندان کے ساتھ آپ کی رشتہ داری کب ہوئی؟ شاہد سلیم رانا ایف پی ایم ایل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر چیف فائنینشیل آفیسر کب تعینات ہوئے؟ بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر جے ڈی ڈبلیو آپ نے ایف پی ایم ایل میں 560 ملین کی سرمایہ کاری سے پہلے ایف پی ایم ایل کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا؟ آپ جے ڈی ڈبلیو کے شیئر ہولڈرز کو ایف پی ایم ایل میں سرمایہ کاری کی کون سی معلومات دینے میں ناکام رہے؟ ایف پی ایم ایل کے 1.1 ارب کے ایڈوانس کو جے ڈی ڈبلیو کے شیئر کیپٹل میں بدلنے میں کون سی معاشی سمجھداری تھی؟ ایف پی ایم ایل کے 3.14 ارب کیا آپ کے خاندان کے افراد یا آپ نے استعمال کیے؟ اس کے علاوہ ناظرین علی خان ترین صاحب کو جو سوالات بھیجے گئے وہ بھی انتہائی اہم ہیں، اور جو اوریجنل نوٹس جب آپ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو آخری لائن ہے اس میں ایف آئی اے باقاعدہ طور پہ لکھتا ہے کہ جناب ان کے صحیح جوابات دے دیں، اور اگر آپ نے نہ دیے تو جو انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے بقول ایف آئی اے کے وہ ہمارے پاس کافی ہے، اور آن دا بیسس آف انکریمنیٹنگ مٹیریل اویلیبل آن دا ریکارڈ، تو اگر آپ پیش نہ ہوئے یا جوابات نہیں دیے تو اس کے تحت یہ انویسٹیگیشن فردر چلے گی، جس کا مطلب یہ نکالا جا سکتا ہے کہ ایف آئی اے کے پاس کافی سارا مواد جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے، جس میں کہ باقاعدہ طور پہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر تحقیقات اسی حوالے سے آگے چلیں گی. تو علی خان ترین سے ناظرین جو سوالات ہوئے اس میں سوال یہ ہے کہ آپ نے جے کے ایف ایس ایل چینی کے کاروبار اور اثاثے فروخت کرنے کے بارے میں کب فیصلہ کیا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا جے کے ایف ایس ایل چینی کے کاروبار اور اثاثے کو فروخت کرنے سے متعلق کوئی اشتہار دیا، اور کسی کاروبار کو فروخت کرنے سے متعلق آپ کی کمپنی کی پالیسی کیا ہے؟ جے کے ایف ایس ایل چینی کے کاروبار اور اثاثے کو خریدنے کے لیے جے ڈی ڈبلیو کے علاوہ کتنے خریداروں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کتنی قیمت لگائی؟
کمپنی ریکارڈ کے مطابق JKFSL کو 2013 میں 326 ملین کا نقصان ہوا. نقصان کے باوجود گنے کا کاروبار کئی گنا زیادہ قیمت پر JDW کو بیچا گیا. کیا اس کاروبار کی مالیت 4.35 ارب روپے درست بنتی ہے؟ JKFSL نے 4.35 ارب روپے کہاں استعمال کیے؟ منی ٹریل نے. اور 2013 سے 2017 تک آپ نے یا آپ کے خاندان کے افراد نے پاکستان یا بیرون ملک کون سی جائیدادیں خریدیں؟ اور جو لندن میں جائیداد ہے اس کا اقرار تو جہانگیر خان ترین صاحب کر چکے ہیں. اس حوالے سے ایک منی لانڈرنگ کا کیس بھی ان کے خلاف دائر کیا گیا ہے. جہانگیر خان ترین اور علی ترین نے باقاعدہ طور پہ ابھی تک عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری لی ہوئی ہے. اور ناظرین اس کیس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب اس مقدمے کو لڑتے کیسے ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی کی شیلا رضا نے ایک ٹویٹ کی کہ جہانگیر ترین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو اگلے ہفتے جوائن کر رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی اور جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ جناب میرے خلاف اس میں صداقت کوئی نہیں ہے اور باقاعدہ میرے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب عدالتوں میں صرف پیشیں ہی بھگتے رہتے ہیں یا کہ کوئی سیاسی داؤ پیچ بھی استعمال کریں گے, کیونکہ جو کچھ سیاسی سین پہ ہو رہا ہے اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں ڈیلز کافی چل رہی ہیں. اور جو مشرف دور میں ایک کہانی بیک گراؤنڈ میں چل رہی تھی جہاں بیرون ملک کی قوتیں جس میں امریکہ شامل تھا, برطانیہ شامل تھا, سعودی عرب شامل تھا, جو شریف خاندان کے لیے ڈیلز کر رہے تھے, جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے ڈیلز لے رہے تھے جنرل مشرف سے, وہ تمام سسٹمز کیا آج دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں؟ کیا اسی طرح کی کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے؟ کیا اسی طرح سفیروں کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور بیک گراؤنڈ میں ڈیلز کی جا رہی ہیں؟ اور اس کے انڈیکیٹرز ناظرین کچھ بڑے بڑے ہوتے ہیں. جو مقدمات جو سپریم کورٹ تک سے طے ہو کے آ گئے, جو احتساب عدالتوں کو مارک کیے گئے, اور احتساب عدالتوں میں ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ جناب اتنے ٹائم میں ہونا ہے, ہائی کورٹس میں اپیلز پڑی ہیں, وہ سارے کیسز سڈنلی ایک بیک برنر پہ چلے گئے. آصف زرداری صاحب کے مقدمات وہ بھی کافی سلو ہوتے نظر آ رہے ہیں, کچھ میں پری بارگین ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہ جتنا بھی سلسلہ چل رہا ہے اس سارے کی انڈیکیشن آج پاکستان مسلم لیگ نواز کے MNA جاوید لطیف صاحب نے دی, اور بڑے غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کیا رابطے ہو رہے ہیں, آئیے دیکھیں. اب باہر جانے کا نہیں, باہر سے پاکستان آنے کا موسم ہے. بااثر شخصیات وہ پاکستان کی ہو یا دنیا کی ریاست کسی کی, ان کے رابطے نواز شریف سے ہیں. جی ناظرین, رابطے نواز شریف سے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو PDM DM کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کرتی رہی ہے, دیگر جماعتیں جو سرگوشیاں کرتی رہی ہیں, بیانات دیتی رہی ہیں, یہ وہ بیک گراؤنڈ ڈیلز ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کا کردار ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے, جس کے ذریعے وہ پاور کوریڈورز میں بیٹھ کے ڈیلز کرتے ہیں. اور ہمارے نظام کو بھی آفرین ہے کہ اتنے اربوں روپے کے سارے کیسز جو سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچتے ہیں, وہاں سے ججمنٹس بھی آ جاتی ہیں, ڈائریکشنز آ جاتی ہیں, JITs کی فائنڈنگز آ جاتی ہیں. اس کے باوجود یہ تمام نظام میں آپ کو پتہ لگتا ہے, جس کا وزیر اعظم کہتے بھی ہیں کہ ایک ایلیٹ کیپچر ہے, اور دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جو اس نظام کو کرپٹ کرتے ہیں اور پھر دوسرے وہ جو اس کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا کہا وزیر اعظم نے اس حوالے سے, آئیے دیکھتے ہیں. جی بالکل. There are two types of people in Pakistan. One who corrupt the system to make money, and the others, the majority, are corrupted by the system. So, the ones who have corrupted the system must be held accountable. That's the ruling elite. The ones who are corrupted by the system, you change the system and you can fight corruption. کیا ہوگا وہ نیا پاکستان؟ سب سے پہلے عدل اور انصاف, سزا اور جزا. بڑے بڑے لوگ جو قانون کے نیچے نہیں آتے, ان کا احتساب ہوگا. ان کو انصاف کے کٹارے پہ کھڑا کریں گے. جو جتنا بڑا مجرم اتنی بڑی سزا. یہ نہیں کہ ایک قانون غریب کے لیے اور ایک امیر کے لیے. بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے اور دوسرا کمزور کے لیے. یہ ہے اصل مسئلہ ہمارا. ایک قانون ہے طاقتور کے لیے, وہ چوری بھی زیادہ کرے لیکن اس کو فیسلٹیز. دوسری طرف بیچارے غریب لوگ جیلوں میں. یہ ہے ہماری جنگ. We have a big problem in our country. There's a certain elite section of the society which is above law, which considers
itself above law. یہ جو آج کل جنگ لڑی جا رہی ہے رول آف لا کی، قانون کی بالادستی کی جنگ ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم قانون کے اوپر ہیں. جرأت کیسے ہوئی پاکستان کے قانون کی کہ ہمارے اوپر ہاتھ ڈالو؟ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ایک قانون اور عام بیچارے غریب آدمی کے لیے دوسرا قانون. ایک چھوٹا سا طبقہ جس کو عادت پڑی ہوئی ہے خون چوس کے، پیسے بنا کے، غربت پیدا کر کے، وہ اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف ہماری طرح کے لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ سب کو قانون کے نیچے لایا جائے. جی ناظرین، آپ نے وزیر اعظم کی گفتگو اس حوالے سے سنی. بڑے واضح الفاظ میں وزیر اعظم نے جو مسئلہ ہے وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دے دی. اور یہ تمام باتیں جب میں نے سنی، اور آج بھی وزیر اعظم نے جب ایلیٹ کیپچر کی باقاعدہ طور پہ بات کی کہ جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں ان جو مسئلہ ہے کہ اشرافیہ نے ریسورسز کو کیپچر کیا ہوتا ہے، کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں. Elite capture is a problem specifically of the developing countries. اس ایلیٹ کیپچر کو ناظرین کہا جاتا ہے، ریگولیٹری کیپچر بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چوکی دار ہے وہ چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ مل جاتا ہے. وزیر اعظم کے ناظرین آپ نے جو بیانات یہ سنے، اس سے ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ وزیر اعظم کا ارادہ بھی ہے، نیت بھی صحیح ہے. اب مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ مسئلہ آ رہا ہے امپلیمنٹیشن میں. اور امپلیمنٹیشن میں جب مسئلہ آ رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے آج اپنے ایک دو دوستوں سے پوچھا بھی تھا کہ چلے ہوئے کارتوس کو دوبارہ فائر کیسے کرتے ہیں. اور چلا ہوا کارتوس جب آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کو دوبارہ کیا آپ گن میں لوڈ کر کے فائر کر سکتے ہیں. اگر کوئی بہت ہی آپ محنت کر کے کسی نہ کسی طرح کوئی سائنس لڑا کے اس کو آپ دوبارہ لوڈ بھی کر لیں اور فائر کریں گے تو پھر صرف ٹھوس ہی ہوگا، ایفیکٹو ڈیلیوری نہیں ہوگا، جس کو پھوکا فائر کہتے ہیں. اور اس پھوکے فائر کی وجہ کیا ہے کہ وزیر اعظم کی آج نیت بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، ارادہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن جو باتیں کہتے ہیں کہ جی امیر کے لیے ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون اور یہ چلا آ رہا تھا اور نظام یہ وزیر اعظم نے بدلنا تھا، وہ نظام بدلا کیوں نہیں جا رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے اپنی ٹیم میں چند پھوکے تو نہیں، چلے ہوئے کارتوس اس طرح کے بیٹھے ہیں جو اس نظام کا پچھلی کئی دہائیوں سے حصہ رہے ہیں اور اسی نظام میں جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں اپنے مفادات کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھے رہے ہیں. وہ انڈسٹری کی شکل میں کبھی کسی انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے، کبھی اپنی انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے، کبھی دوستوں یاروں کی انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے. اور اس موجودہ کابینہ میں بیٹھ کے بھی میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ رزاق داؤد صاحب ابھی آئی پی پی ایگریمنٹ کے لیے دوبارہ سمری ای سی سی کو جاری ہے، کیبنٹ کے سامنے دوبارہ آنا یہ معاملہ. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ نیب نے اس حوالے سے تحقیقات بھی لانچ کی تھی نشاد چنیا پاور لمیٹڈ کے خلاف، لیکن اس کو دوبارہ پہیے لگا کے چلا دیا گیا. اور بات وہی جو وزیر اعظم نے کہی تھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس نظام کو کرپٹ کر دیتے ہیں، جو سسٹم کو کرپٹ کرتے ہیں. وزیر اعظم کو اس چیز کا ادراک ہے اور سسٹم کو کرپٹ کرتے ہیں. اور جب سسٹم کو یہ لوگ کرپٹ کرتے ہیں تو اس سے بہت سارے افسران، چھوٹے موٹے سیاستدان، وہ تمام اس پھر کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب رزاق داؤد صاحب کو آئی پی پی ایگریمنٹ اگر یہ ایم او یو ہو جاتا ہے، جس کو آج کل دوبارہ پش کیا جا رہا ہے، پاور ڈویژن پہ باقاعدہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جناب فورنزک آڈٹ آپ اس کا نہ کریں، آڈیٹر جنرل کے پاس اس کو نہیں جانا چاہیے معاملے کو. وہ جو 1 ٹریلین کی ایکسیس پیمنٹ، ارریگولر پیمنٹ، ارریگولیرٹیز آئیڈینٹیفائی کی تھی آئی پی پی کمیشن رپورٹ نے، اس کو سائٹ پہ رکھ دیں. 1 خرب روپے، 1000 ارب روپے کی، اور ان کے جناب بلینز آپ کلیئر کریں تو رزاق داؤد صاحب کو اس میں 14 ارب روپے ملنے. یہ وہی رزاق داؤد ہیں جن کا نام شوگر اسکینڈل میں آیا، شوگر اسکینڈل کی رپورٹ میں آیا، لیکن نیب نے آج تک ان کو بلایا نہیں، لیکن حکومت نے انہیں شوگر ایڈوائزری بورڈ سے ہٹا دیا. اس کے علاوہ بھارت سے کیمیکل امپورٹ کرنے کے لیے بھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ کابینہ میں ایک پروپوزل موو کیا تھا جو کہ اس وقت کٹل ڈاؤن کر دیا گیا. حال ہی میں جتنا ساری چیزیں آئیں اور ٹوپی پہنانے کی بات ہوئی اور وزیر اعظم کے مشیروں اور چند وزراء نے یہ عذر پیش کیا کہ جی وزیر اعظم کبھی ایک ٹوپی پہنتے ہیں تو کبھی دوسری ٹوپی پہنتے ہیں، تو یہ ٹوپیاں پہنانے کا جو سلسلہ سارا شروع ہوا تھا وہ رزاق داؤد صاحب ای سی سی میں یہ پروپوزل لے کے گئے کہ جناب بھارت سے آپ نے کپاس منگوانی ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ شارٹیج ہو رہی ہے. اور یہ کسی کو نہیں بتایا کہ جو سینیٹر شبلی فراز صاحب نے کامرس سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن کامرس میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا 1 سال پہلے، انہیں نظر آ گیا تھا کہ جناب یہ اتنی جو آپ چائنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں کاٹن یارن یہ مت کریں، اگلے سال آپ کی اپنی لوکل انڈسٹری کو یہاں پہ شارٹیج ہو جائے گی. جو چیز سینیٹر شبلی فراز کو نظر آئی
وہ ان کو اس حوالے سے نظر نہیں آ سکی تھی رزاق داؤد صاحب کو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ یہ وہ سارے چلے ہوئے کارتوس ہیں جو اس نظام میں اپنے مفادات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اپنے مفادات کو ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں کہ جناب نیب کے خلاف سب کا ایک یہ شوکت ترین ہو جائیں. ان کی بھی ایک ہی بات ہے, میاں منشا جن کو 60 ارب روپے ملنے ڈسپائٹ دا فیکٹ اگر ایم او یو ہو جاتا ہے آئی پی پیز کے ساتھ, ان کی بھی نیب کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں, اور رزاق داؤد صاحب کے. تو آپ کو یہ چین ناظرین مکمل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور وزیر اعظم جن کا ارادہ بھی ہے, نیت بھی ہے, جب یہ چلے ہوئے کارتوسوں کے اوپر آپ رلائے کریں گے, جو آپ کے آس پاس آ کے آپ کو کہیں گے کہ جی نیب کو کارروائی نہیں کرنی چاہیے بزنس مین کے خلاف, بالکل نہیں کرنی چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن ان بزنس مین کے خلاف نہیں کرنی چاہیے جو اپنا بزنس خود کر رہے ہیں, جن کا سرکار سے لین دین نہیں ہوتا, جو سرکار سے سبسڈی نہیں لیتے, جن کے فیصلے بیٹھ کے ای سی سی میں نہیں ہوتے, جن کے فیصلے کابینہ میں نہیں جاتے. لیکن اگر آپ حکومت سے سبسڈیز بھی لے رہے ہیں, حکومت کے ساتھ آپ معاہدے بھی کر رہے ہیں, اور حکومتی افسران کو کسی کو رولیکس گھڑیاں دے رہے ہیں, کسی کو فارم ہاؤس دے رہے ہیں, کسی کو آپ دبئی میں کسی کے بیٹے کی فون میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو پھر ناظرین نیب کا کردار بالکل بنتا ہے. اور نیب سے تینوں یہ خائف کس وجہ سے میاں سے سنتے ہیں, اور اس کے بعد رزاق داؤد اور شوکت ترین. آئیے دیکھتے ہیں. انوائرمنٹ تو تب بھی بہتر ہوگی جب تک یہ پکڑ دھکڑ اور یہ نیب جو ہے, پاکستان کا کوئی میجر گروپ نہیں ہے جس کے کسی نہ کسی انکوائری میں وہ ہیں. وی ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن کہ ہم نے کسی کو کام کرنے دینا ہے یا یہ اس طرح ہی چلانا ہے, اس طرح نہیں چلے گا. وی ہیو ٹو گیو کانفیڈنس ٹو پیپل, اور اس تبھی لوگ انویسٹ کریں گے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا, آپ ذرا ایروگنس دیکھیں اور پیسے کی طاقت کا آپ ملاحظہ کریں. غریب آدمی چھوٹی موٹی چوری چکاری کرے, پولیس اسٹیشن جاؤ کہ جی پولیس اسٹیشن بند کرو نہیں تو معاشرہ نہیں چلے گا, کہنے نیب کا ادارہ بند کر دو نہیں تو معاشرے اس طرح سے معیشت کو ہم چلنے نہیں دیں گے. اور بالکل صحیح کہتے ہیں, کیونکہ انٹر لنکیجز ہیں سارے, اور ان کے رزاق داؤد صاحب کے ساتھ بھی انٹر لنکیجز, جتنی کمپنیز میں رزاق داؤد کے انٹرسٹ ہیں اس میں سے چند کا بزنس ریلیشن شپ اوور لیپ کرتا ہے میاں منشا کے ساتھ, اور کچھ نہیں. تو بینک سے لوننگ فیسلٹی ملتی ہے ساری. اور حسین داؤد صاحب ان کے کزن ہیں, ان پہ بھی نیب کا مقدمہ تھا, بلکہ ہے چل رہا ہے, ان کو گرفتاری نہیں ہوئی, لیکن سابق وزیر اعظم, سابق فائنانس منسٹر گرفتار ہو جاتے ہیں. یہ لوگ انٹچیبل ہیں. اور کس وجہ سے انٹچیبل ہیں؟ جب رزاق داؤد سے سوال کیا تو جو میاں منشا نے بات کی تھی بالکل طوطے کی طرح, انہوں نے بھی وہی بات دہرائی. آئیے دیکھتے ہیں. یہاں تقریباً سارے انویسٹر جو ہیں وہ نیب کے ہاتھ پھنسے ہوئے ہیں. ایون آپ کے کزن جو ہیں وہ بھی اپنا حسین داؤد صاحب وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ انوائرمنٹ ایسی بن گئی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نیب کو زیادہ نہیں؟ یس, دیکھو, I had discussion with the Prime Minister کہ this is not a good thing. We have to now stop this thing. NAB is for something else, not for every single businessman. 2000 میں بھی یہ ایشو آیا تھا, جنرل امجد نے جب خلافت کیا تھا تو انوائرمنٹ بہت زیادہ جو ہو گیا تھا. اس وقت بھی آپ منسٹر تھے, اس وقت بھی یہ سچویشن, یو آر فیسنگ دس سچویشن فار دا سیکنڈ ٹائم. ہاں, تو اس کا مطلب میں آ گیا ہوں اس لیے ہو رہا ہے؟ نہیں تو ٹھیک ہے, نہیں, anyway I want to leave it here. I am discussing it with the Prime Minister. Yes, obviously it's an area of concern. It is an area of concern. جی ناظرین, اور جب آپ کو وزیر اعظم کی ہائی ٹیبل پہ جگہ مل جائے تو پھر آپ وہی میاں منشا والی بات کرتے ہیں. شوکت ترین صاحب کو سن لیں, شوکت ترین صاحب نیب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, ایگزیکٹلی وہی خیالات. یعنی کہ کسی چور کو اگر پکڑ لیا جائے, اس کے خلاف پولیس تحقیقات کر رہی ہے یا ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے, تو آپ وہ چور یہ کہنا شروع کر دیں جناب پولیس اسٹیشن بند کر دیں, ایف آئی اے کو بند کر دیں, نہیں تو یہ سوسائٹی نہیں چلے گی. شوکت ترین صاحب کو ذرا سن لیں. کچھ عرصہ پہلے ہم نے پریزیڈنشیل آرڈر کے تھرو ایک نیب امینڈمنٹس کی تھی جو کہ کچھ عرصہ چلی اور وہ اچھی تھی اور لوگوں کو انہوں نے کافی کانفیڈنس دیا. اب ہمیں چاہیے کہ وہی جو چیز پیکج ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یا کم از کم نیشنل اسمبلی میں لے جا کے, ان کے پاس جو ابھی سینٹ بھی ہو گئی ہے, میجورٹی ہے, نیب کا آرڈر جو آپ کے جو لاز ہیں ان کو تھوڑا سا بیلنس کیا جائے تاکہ لوگوں میں کانفیڈنس آئے, اور ایک فلٹر کر دینا مطلب کریٹ کر دے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ آئیں گے ان کو کوئی اس طرح نہیں اٹھا لے گا unless signed off by a group of elders in the government. عشرت حسین ہے, منسٹر آف فائنانس ہے, اسی طریقے سے ایک فلٹر بنا دیا جائے. جی ناظرین, گروپ آف ایلڈر جس میں عشرت حسین صاحب بھی, اور عشرت حسین صاحب کے بارے میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ اس ملک سے محبت ان کو اتنی ہے کہ 3 ارب روپے تقریباً
$2 ملین کے اثاثہ جات ان کے باہر پڑے ہیں. پینشن وہ آج بھی ورلڈ بینک سے لے رہے ہیں, لیکن نظام انہوں نے پاکستان کا چلانا. یہ وہ کاؤنسل آف ایلڈرز ہے, چلے ہوئے کارتوس ہیں. عدیل راز ذرا چلے ہوئے کارتوس کی ذرا تصویر دکھائیں تاکہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ چلے ہوئے کارتوس سے آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. اور وزیر اعظم کو جب اس چیز کا احساس ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہوئی ہیں, تو پھر جو اس اشرافیہ کی بات کرتے ہیں وزیر اعظم کہ اشرافیہ نے سسٹم کو کیپچر کیسے کیا ہوا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. یہ جو ہماری اکانومی ہے اور جو اب تک ہماری ایک ایلیٹس سسٹم رہا ہے جس نے صرف ایک چھوٹے سے ایلیٹ کو کیٹر کیا ہے, یہ سب سے بڑی پیراڈائم شفٹ ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو ایکچولی چائنا نے کیا تھا. چائنا کی ریمارکیبل چیز ہے, میں تو جب بھی چائنا گیا ہوں ہمیشہ میں نے ان سے یہ بریفنگز لی ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے کیا. یہ میریکل یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے 700 ملین لوگوں کو پچھلے 30-35 سال میں غربت سے نکال کے اوپر لے گئے. جی ناظرین, اور وزیر اعظم ہی ہمیں مثالیں دیتے تھے کہ کرپٹ منسٹرز افسران کو چین میں کیا کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا ہے. اب اس سارے کی جو ایلیٹ کیپچر کی کنٹینویشن ہے, جنرل امجد نے بتایا کہ جس طرح انہوں نے کہا جی رضاؤت صاحب جنرل مشرف کے کان میں کہتے تھے, کاؤنسل آف ایلڈرز لائک عشرت حسین صاحب, یہ ساری وہی کنٹینویشن ہے. شوکت ترین کہ جناب وزیر اعظم یہ بزنس مین کا کیا ہے, لیکن یہ بزنس مین جب حکومت سے ٹھیکے لے رہے ہیں, حکومت کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اور حکومت کو جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ سسٹم کو کرپٹ کر رہے ہیں, تو پھر کاسٹ تو دینی پڑتی ہے. اور جنرل مشرف کو کہانی سنانے والے رزاق داؤد 1999 سے 2002 کے منسٹر کیا کہہ رہے تھے, اور جنرل امجد جو اس وقت سرونگ لیفٹیننٹ جنرل تھے, جنرل مشرف کی اس میٹنگ میں موجود تھے, انہوں نے خود اپنے کانوں سے سنا. کیا سنا, آئیے دیکھتے ہیں. کون بااثر وزیر تھا جو اس وقت بھی موجود تھا اور آج بھی ہے, اس وقت بھی بزنس مین کی لابی کر رہا تھا جنرل مشرف کے آگے؟ وہ میرا خیال ہے یہی جو گروپ آپ جس کی بات کر رہے ہیں, جو کون ڈیسکون انجینئرنگ اور یہ وہ جو, میں تو رزاق داؤد صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہی تھے رزاق داؤد صاحب جو آج کل بھی بتاتے ہیں کہ جناب ان بزنس مین وغیرہ کو چلنے دیں, احتساب نہ کریں. اچھا, موسٹ پرابلی ہاشوانی صاحب کا کیس تھا اور کوئی دو کیسز تھے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ پیسے یہ کمائیں گے تو پیسے دیں گے, ورنہ تو یہ پیسے نہیں دیں گے کیونکہ بزنس چل نہیں رہا ان کے. جی ناظرین, آپ نے سنا. اور اگر انہی چلے ہوئے کارتوسوں سے وزیر اعظم نے کام چلانے اگلے 2.5 سال میں, اور پچھلے 2.5 سال میں آپ نے دیکھا کہ تمام کرائسز آپ کے اوریجنیٹ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوئے, تو اگلے 2.5 سال بھی آپ نے انہی لوگوں سے کام چلانا ہے, تو پھر وزیر اعظم صاحب آپ کو خود ہی سوچنا پڑے گا کہ عوام کے پاس جب آپ جائیں گے تو کیا جواب دیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, اور اسی سے ریلیٹڈ آپ کو کہانی سنائیں گے کہ اس ایلیٹ کیپچر سے ہوتا کیا ہے, فائدے کس کو ملتے ہیں, اور اربوں روپے جب جاتے ہیں تو آپ کا بجلی کا بل بڑھتا کیسے, اور اسے رائٹ آف کرنے کے لیے بیک گراؤنڈ میں کہانیاں کیا ڈالی جاتی ہیں. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. کراچی الیکٹرک کے معاملات, اور آج کراچی سے ہمیں کچھ اطلاعات آئیں کہ لوڈ شیڈنگ بھی کچھ علاقوں میں شروع کر دی ہے کراچی الیکٹرک نے. تو کیا یہ اب حکومت کے اوپر پریشر ڈالنے کا ایک اور طریقہ ہے, کیونکہ حکومت نے ابھی حال ہی میں تو اعلان کیا تھا کہ کچھ ایڈیشنل بجلی بھی کئی الیکٹرک کو دے رہے ہیں. اس کے معاملات کیا ہیں, اور اب ایک خط بھی سامنے آیا, اس خط کے پیچھے کیا کہانی ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم اور انرجی معاملات تابش گوہر صاحب. بہت شکریہ تابش گوہر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. یہ شنگھائی الیکٹرک 2016 سے 2021 آ گیا, ابھی تک ہو نہیں سکی, اور اس کی کاسٹ کیا ہے, قیمت کیا ہے, عوام کے لیے کیا قیمت ہے, اس کی کیا کہا جا رہا ہے, پریشر کیا ڈالا جا رہا ہے کہ 300 ارب کے آؤٹ اسٹینڈنگ جو ڈیوز ہیں وہ معاف کر دیے جائیں؟ ارشد, ایسا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ہم نے معاہدے کیے ضرورت سے زیادہ اور کئی گنا مہنگے, اس کا خمیازہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. گردشی قرضے کا بوجھ آپ کے علم میں ہے, بجلی کے نرخوں میں اضافہ ناگزیر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ہم تب لوگوں کی خواہش یہی ہے کہ جو ماضی میں غلطیاں کی گئیں ان کو دہرایا نہ جائے. یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ شنگھائی پاور جیسی کمپنی کے باغدور سنبھال لے, مزید سرمایہ کاری کرے, لیکن جو قیمت ہے جو قوم نے ادا کرنی ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے. اگر اس کی قیمت یہ ہے کہ 150 ارب روپے کا جو جرمانہ کے الیکٹرک پہ لگا ہوا ہے وہ معاف کر دیا جائے, یا بجلی کی قیمتوں میں 20 سے 25% اضافہ کر دیا جائے, تو یہ بہت بھاری قیمت ہوگی. تو یقیناً ہم بین الاقوامی سرمایہ داروں کی حمایت کرتے ہیں, ان کا خیر مقدم کرتے ہیں, لیکن جو قیمت ہے اس کا پتہ چلانا ضروری ہے اور عوام کو بتانا بھی بہت ضروری ہے.
تابش گوہر صاحب، کچھ یہ کلو بیک میکینزم کے حوالے سے 45 بلین کا یہ بھی آ رہا تھا کہ جناب یہ والی سارے معاملات جو تھے جب آپ خود چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے تب آپ ہی نے یہ پٹیشنز فائل کی تھی اور اب آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کیونکہ کئی میں تھے تو آپ کئی کے مفادات کا ڈیفینڈ کر رہے تھے اور آج آپ حکومت پاکستان اور عوام کے مفادات ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کئی کا اس وقت بھی موقف تھا کہ کلو بیک ان پہ نہیں لگتا، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ 45 ارب روپیہ یا تقریباً 25 ارب روپیہ جو کئی اپنی کتابوں میں خود ہی دکھاتا رہا ہے کئی سالوں سے، اس کا تعین کرنا نیپرا کا کام ہے، اور اگر یہ قرض ہے اور یہ امانت کے طور پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کئی سالوں سے تو یقیناً ان کو عوام تک منتقل کر دینا چاہیے۔ بجلی کے نرخوں میں کمی لازمن ہے، اور اگر انہوں نے زائد منافع کمایا تھا پچھلے کئی سالوں میں تو نیپرا اس کا تعین کرے، اور چاہے وہ 25 ارب روپے ہو یا 25 روپے ہو، جتنا بھی ہے وہ عوام تک منتقل ہو جانا چاہیے۔ اور اس سے عوام کو باقاعدہ ریلیف ملے گا جو کہ عوام کا حق بنتا ہے، جو کہ ابھی تک نہیں دیا جا رہا، اور اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 5-6 سالوں سے یہ معاملہ زیر التوا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں جو سٹے آرڈر ہے اس کو ختم کرنا، خارج کرنا، اس میں میرے خیال میں نیپرا کا بھی کردار ہے، اور میرے خیال میں کئی کو بھی اس پہ ایک مورل ہائی گراؤنڈ لینا چاہیے، اور اگر وہ امانت کے طور پہ یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں تو جس طرح وہ آ کے وفاق میں مختلف دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جو رقم ان کی طرف بنتی ہے وہ ادا کی جائے، اسی طرح اگر عوام کے پیسے بھی ان کے پاس پڑے ہیں تو وہ ان کو ادا کر دینے چاہیے، بجائے اس کے کہ انتظار کریں کہ وہ جو معاملہ زیر التوا ہے وہ خارج ہو۔ تابش گوہر صاحب، کراچی میں کوئی لوڈ شیڈنگ کی آپ کو اطلاعات آ رہی ہیں، اور کیا بنتی ہے ابھی لوڈ شیڈنگ؟ ایسے حالات ہو گئے کہ کراچی میں آج سے لوڈ شیڈنگ شروع کر دی جائے؟ جی، گرمی تو آ گئی ہے کراچی میں، لیکن جو بنیادی بات یہ ہے کہ کئی کو ہم نے 450 میگا واٹ مہیا کر دی ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ وہ معاہدے پہ دستخط کریں، اور جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، معاہدہ اس بنیاد پہ ہونا چاہیے کہ جتنی بجلی ان کو دی جا رہی ہے ابھی تقریباً 800 میگا واٹ دی جا رہی ہے، مزید 450 بھی دے دی جائے گی، لیکن جو معاہدہ ہوگا وہ کمرشل بنیاد پہ ہوگا، یعنی کہ جس طرح وہ صارفین سے بجلی کے بل وصول کرتے ہیں اسی طرح اگر وہ ہم سے بجلی لے رہے ہیں تو اس کی ادائیگی بھی کریں۔ تو جیسے ہی معاہدے پہ دستخط ہو جائے گا تو کراچی کے لوگوں کو بھی 450 میگا واٹ مل جائیں گے۔ اسی طرح تقریباً 150 MMCFD کی گیس بھی مختص کر دی گئی ہے، جیسی SHGC سے وہ معاہدہ کر لیں گے اس بنیاد پہ جیسے کہ تمام لوگ کرتے ہیں تو وہ گیس مہیا ہو جائے گی، اور ان کے مزید 450 میگا واٹ جو آ رہے ہیں وہ بھی کراچی تک پہنچ جائیں گے، اور اس سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں جو اضافہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی کم ہو جائے گا۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ایگریمنٹ سائن کیوں نہیں ہو رہے؟ ڈیلے کس کے پارٹ پہ ہے؟ دیکھیے، وہی بات ہے کہ پچھلے 4 سال سے یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے کہ شنگھائی آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کئی کے مالکان اور کئی کی جو انتظامیہ ہے ان کے مفادات مختلف ہونے چاہیے۔ کئی کی جو انتظامیہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے صارفین کے حق میں کیا بات ہے۔ اگر وہ اس بنیاد پہ فیصلے کریں تو معاہدوں پہ آج دستخط ہو جائیں گے، لیکن اگر خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ رقم وصول کی جائے خریدار سے تو پھر روڑے اٹکائے جاتے ہیں، اور اس کی جو خمیازہ ہے پھر وہ کئی کے صارفین بھگت رہے ہیں تاخیر کی مد میں۔ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا آپ کے اوپر الزام آ رہا ہے، اور جو وزیر اعظم کو خط لکھا گیا ون آف دا اونرز آف کراچی الیکٹرک شیئر ہولڈرز ان کی طرف سے، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے آپ کا آج بھی؟ دیکھیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ مجھے پتہ نہیں کس طرح وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں تو الیکٹرک سے 2015 میں مستعفی ہو گیا تھا، آج تقریباً 6 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، میرے کوئی شیئرز نہیں ہے کہ الیکٹرک میں ایک پبلک سرونٹ کی حیثیت سے یہاں کام کر رہا ہوں۔ میں پورے پاکستان کا جو توانائی کا شعبہ ہے اس میں میرا بھی ایک کردار ہے۔ میں کئی کے صارفین جو کراچی کے 2 کروڑ عوام ہیں، پاکستان کے تمام لوگوں کی جو بھی مفادات ہیں ان کا تحفظ میں نے اس کا عزم اٹھایا ہوا ہے۔ تو جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں، میرے ہاتھ میں قلم نہیں ہے، میری حیثیت ایک اعزازی ہے یہاں پر، میرے نام سے کوئی اسمبلی نہیں جاتی، فیصلے وفاقی کابینہ کرتے ہیں، وزیر اعظم کرتے ہیں، وزیر کرتے ہیں، میری ایک رائے ہوتی ہے، تجویز ہوتی ہے جو کہ قوم کے مفاد میں ہوتی ہے، اور اگر سب ایک ہی پیج پہ آ جائیں تو انشاءاللہ یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس پیٹرولیم منسٹری کے بھی آپ SAPM میں منسٹریل کمیٹی نے اور باقاعدہ طور پہ کیبنٹ نے کچھ اس پہ ہدایات دی تھی۔ سیکرٹری پیٹرولیم اسد حیاء الدین صاحب کا نوٹیفیکیشن آ گیا، چینج ہو گئے، یا آج بھی اسد حیاء الدین صاحب بھی سیکرٹری پیٹرولیم ہے؟
جی آج کے دن بھی اسد ضیاءالدین صاحب ہی ہیں. جیسی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ان کی جگہ کسی شخص کی نامزدگی کرے گا تو پھر وہ اپنا چارج چھوڑ دیں گے. آئی پی پیز کی پیمنٹ اور ایم او یوز پہ عمل درآمد کے لیے دوبارہ سے اسمبلی ای سی سی کو موو ہو رہی ہے اور یہ پیمنٹس کا جو ایشو ایک نیب کا آیا تھا وہ کلیئر ہو گیا اور ایم او یوز وغیرہ جتنے تھے آئی پی پیز کے ساتھ اور جو اندر انویسٹیگیشن ہے جیسے نشاد چنیا پاور لمیٹڈ ان کو بھی پیمنٹس ہوں گی؟ نہیں ایسا نہیں ہے. نیب کی چٹھی آ گئی ہے ہمارے پاس. بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں, ہم نے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہونا. اگر کوئی تحقیقات ہیں اس کا حق تو ہم اپنے پاس رکھیں گے. اسی حوالے سے ہم نے ایک سمری موو کی جس کا آپ نے ذکر کیا. کل ای سی سی میں وہ زیر بحث آئے گی, اس کے بعد ہی فیصلے ہوں گے کہ ادائیگی کرنی ہے یا نہیں کرنی. لیکن 2002 کے پالیسی کے اندر جو آئی پی پیز ہیں جس میں نشاد چنیا بھی شامل ہے اس کی ادائیگی کل نہیں ہے. اس کی ادائیگی کی سمری میں نہیں ہے کیونکہ وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. جی رائٹ. اور تابش گوہر صاحب بہت شکریہ ہم کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان نے 1990 کی دہائی میں ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس میں براؤن مین سنڈروم کا ذکر کیا تھا. اور آج جب آپ براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ پڑھتے ہیں تو جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے بھی بتایا ہے کہ پاکستانی خاص طور پہ بیوروکریسی چاہے سول ہو ملٹری ہو, جب بھی کسی گورے صاحب کو دیکھتے ہیں تو ان کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت جو ہے وہ چھٹی پہ چلی جاتی ہے. آج بھی جو ہم معاہدے کر رہے ہیں, کراچی الیکٹرک کی مثال ہے اور جو سپانسرز ہیں کئی کہ ان کا جو خط ہے, سوال یہی ہے کہ کیا ہم 70 سال بعد آج بھی پاکستان اور پاکستانیوں کے فائدے کا دفاع کریں گے یا کہ فارنرز کے فائدے کا دفاع کریں گے. ایک فون کال آ جائے, ایک خط آ جائے, کہیں باہر سے آ جائے تو ہم پوری تمام چیزیں اپنے اصول قاعدے سب چیزیں سائڈ پہ رکھ کے الٹا سر کے بل کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور اس سارے میں جس طرح ہم نے آئی پی پیز کو فائدے دیے, فارنرز کو بہت سارے فائدے دیے, پاکستان سے باہر بہت سارا پیسہ گیا, کیا یہ روش اسی طرح چلتی رہے گی؟ جب تک چلے ہوئے کارتوس اس نظام کا حصہ ہیں شاید ایسا ہی ہوتا رہے گا. وزیر اعظم کو چاہیے کچھ نئی گولیاں فائر کریں. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus pielze oder une reise nach Disney World zu sparen